السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ شاہدین کرام، حاضرین عظام اور اس زوم لائیو پروگرام میں موجود ہماری اسلامی ماؤں، بہنوں، بچیوں اور مرد حضرات، آج کے اس درس کا عنوان ہے ایمان اور اس کے ارکان۔ عقیدہ کے اس درس میں میں انشاءاللہ العزیز ایمان اور اس کے ارکان اور اگر وقت رہا تو احسان کے بارے میں کچھ مختصر اور مفید باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے درس میں آپ لوگوں کو پڑھایا گیا تھا لا الہ الا اللہ کی شرطیں، اور وہ 7 شرطوں کی وضاحت کی گئی تھی، اور لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اس کا دوسرا حصہ باقی رہ گیا تھا، اشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، اسے سب لوگ پڑھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے تقاضوں کو اور اس کی چاہت کو اور اس کے مطلب کو شاید لوگ کم سمجھتے ہیں یا سمجھنے کے باوجود اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی چاہت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اس بات کا اقرار کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے تقاضے اور چاہت کیا ہیں۔ تو مختصر طور پر اسے ہمیں جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا اور تسلیم کر لیا، مان لیا، تو پہلی فرصت میں ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا، جس چیز کا حکم دیں، آپ کے سارے دیے ہوئے حکموں میں آپ کی ہمیں سچی اطاعت، فرما برداری اور تابع داری کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اطاعت، فرما برداری، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جن چیزوں میں کرنے کا حکم دیا ہے تو جتنی طاقت رکھتے ہیں اتنا ان چیزوں کو ہم کریں گے، اور کچھ چیزوں سے رکنے اور باز رہنے، دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، منع فرمایا ہے، ان چیزوں میں بالکل رکے رہیں گے، اس میں طاقت کی شرط نہیں ہے۔ جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، دوسرے لفظ میں جن چیزوں کو یا جن عملوں کو اللہ کے رسول اکرم نے حرام اور ناجائز قرار دے دیا ہے، ہم اس سے بالکل بچے رہیں گے، اس کے ذرہ برابر
قریب نہیں جائیں گے، بلکہ سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارا سایہ بھی ان چیزوں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پہلا تقاضا۔ جب ہم نے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان لیا، اپنا آخری پیغمبر مان لیا، تو ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے، فرض ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اطاعت کریں، خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، دل کو کشادہ کر کے، چاہے آپ کا حکم ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے ہمارے دنیاوی یا کسی بھی مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ لگے، نہیں، ہمیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے آگے سرنگو ہو جانا ہے، جھک جانا ہے، آپ کے ہر حکم میں آپ کی اطاعت، فرما برداری اور تابعداری کرنی ہے۔ یہ اشہد ان محمدن رسول اللہ کی پہلی چاہت اور پہلا تقاضا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کی دوسری چاہت اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جیسا میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، باز رہنے، دور رہنے، بچنے کا حکم دیا ہے، ان سے بچا جائے، ان سے بچا جائے۔ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا دوسرا تقاضا اور دوسری چاہت ہے۔ اور ہمیں اس بات پر بھی ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انہی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور انہی چیزوں سے ہمیں روکا ہے۔ جس چیز کے کرنے کا حکم یا جس چیز سے رکنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے نہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ کسی چیز سے روکا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی، چاہے قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، وہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور بیان کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل کے کچھ نہیں بولتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا جن چیزوں سے روکتے ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے کی گئی وحی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، تب اللہ کے رسول بولتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، یا جن باتوں اور کاموں سے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، اسی میں ہمارے لیے دینی اور دنیاوی ہر طرح سے خیر اور بھلائی ہے، چاہے ہم اس خیر کے فلسفے کو پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں، اس برائی کے نقصان کا اندازہ ہم لگا پائیں یا نہ لگا پائیں، جن چیزوں میں ہمارے لیے دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے جن چیزوں میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، انہی چیزوں کا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں انہی چیزوں سے روکا ہے جس میں ہمارے لیے ہر طرح سے نقصان ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور جن میں جہنم ہے۔ کیونکہ جو کچھ حکم ہوتا تھا، جن چیزوں سے بھی روکا جاتا تھا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوتی تھی۔ تیسری بات، ہمارا اس بات پر ایمان ہے نا کہ اپنی امت سے سب سے زیادہ اللہ کے بعد محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، امت کے ساتھ سب سے بڑے مہربان
ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ اپنے امتیوں کے خیر خواہ تھے، اپنے امتیوں پر مہربان تھے، اپنے امتیوں کی خیر خواہی چاہتے تھے، اپنے امتیوں سے بے پایا اور انتھک محبت کرنے والے تھے. اور جو نبی اپنے امتیوں سے محبت کرنے والا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ نبی اپنے امتیوں سے وہی کام کرنے کا حکم دے گا جس کام میں امتیوں کے لیے خیر ہو، بھلائی ہو، دینی اور دنیاوی اور اخروی، اور انہی کاموں سے روکے گا جن کاموں میں امتیوں کے لیے نقصان ہے، فساد ہے، ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کا تیسرا تقاضا یا تیسری چاہت یہ ہے کہ جن باتوں کی خبر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، چاہے وہ آئندہ کی باتیں ہوں جیسے جنت و جہنم کا بیان، قبر کے عذاب کا بیان، قبر کی نعمتوں کا بیان، یا قیامت کی علامتوں کا بیان، دجال کے آنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کا، اور چاہے پچھلے نبیوں کے بارے میں، پچھلی امتوں کے بارے میں جو بھی خبر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ ساری خبریں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی تھیں. اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے. جو اللہ تعالیٰ وحی کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا اس کو اپنے امتیوں تک پہنچاؤ، وہی اللہ کے رسول اکرم کرتے تھے. چنانچہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے جانب سے جو خبریں ملی ہیں، چاہے وہ ماضی کی خبریں ہوں یا آئندہ کی خبریں ہوں، ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی تھی اور ان کی پشتی اور تصدیق کریں، ان کو سچ مانیں. تو یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے 3 تقاضے ہیں. اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا، نمبر 1، اللہ کے رسول کے روکی ہوئی چیزوں سے رکنا، نمبر 2، نمبر 3، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کی تصدیق کرنا، ماننا اور تصدیق کرنا، اسے سچ ماننا. جب یہ تینوں تقاضے اور تینوں چاہتیں ہمارے عملوں کے اندر، ہمارے عقیدوں کے اندر، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر 24 گھنٹہ راسخ رہیں گی، رچی اور بسی رہیں گی اور اس کے مطابق عمل ہوگا، جب ہمارا یہ کلمہ پڑھنا صحیح ہوگا. تو یہ اسلام آپ کو میں بتلا چکا ہوں کہ دین کے 3 درجے ہیں: ایمان، اسلام، ایمان. اسلام کے متعلق ساری چیزیں میں بتلا چکا. اب آئیے ایمان پر. دین کا دوسرا درجہ ایمان. ایمان کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر ہم پھر سے اس کو بتلانا چاہتے ہیں. اگر آپ سے پوچھے، آپ کا بچہ پوچھے یا کوئی غیر مسلم پوچھے یا کوئی بھی پوچھے کہ ایمان کیا ہے، تو اس کا جواب ذرا آپ سنیے. ایمان دل سے اعتقاد، دل کے عقیدہ، دل سے اعتقاد، زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار، اعضاء اور جوارح سے کے ساتھ عمل کرنا، یہ ایمان ہے. ایمان کی تعریف کیا ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں؟ دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور اعضاء اور جوارح سے عمل کا نام ایمان ہے. ایک بات تو یہ ایمان کی تعبیر اور تفصیل میں بتلاتا ہوں. دوسری بات ایمان کے بارے میں ہم جان لیں کہ ایمان اللہ تعالی